بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق معتبر روایت کے حوالے سے ہے جسے خبر ثقہ کہا جاتا ہے۔ خبر ثقہ یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو شخص قابل اعتماد ہو، اس کی دی ہوئی خبر، اس کی بتائی ہوئی روایت یہ حجت ہے اور اس بات صدور نص کا ایک ذریعہ ہے جس پر فقہا اپنی آراء کو اور اپنے استدلال کو مرتب کرتے ہیں اور جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں شرعی احکام کو ثابت کرنے کے لیے۔ آج ہم معتبر روایت کی حجیت کے حوالے سے بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی حجیت کے اوپر کون سی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے قرأت متن کی طرف چلتے ہیں۔ الرابع خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أو أخذ بخبره وكان حجة وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع بل تقوم على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يشتمل على جملة شرطية وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته، فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشرعة والعقلاء عموما قائمة على الاتكال عليه، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجيته متلقاة لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها۔ یہ تو عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ اس بات صدور نص کے لیے 4 راستے ہیں، 4 ذریعے ہیں، 4 وسیلے ہیں۔ سب سے پہلا تواتر تھا جس پر ہم نے گفتگو کی، دوسرا اجماع اور شہرت تھی، اور تیسرا سیرت متشرعہ تھی۔ ہم نے بتایا کہ یہ سارے تراکم میں احتمالات پر مبنی ہیں۔ ایک میں خود روایت کے بارے میں تراکم احتمال ہوتا ہے، دوسرے میں اور تیسرے میں کاشفیت روایت ہوتی ہے، یعنی ہم کشف کرتے ہیں۔ روایت کا وجود حسی نہیں ہوتا، یعنی روایت خود نہیں ہوتی بلکہ روایت سے حاکی ایک فتویٰ ہوتا ہے جو اجماع کی شکل میں آ جاتا ہے، یا پھر شہرت کی شکل میں آتا ہے، یا پھر سیرت متشرعہ یعنی پیروان شریعت کی سیرت جو کہ عصر تشریع کے اندر ہو، وہ پھر ہمیں کشف کرتی ہے ایک روایت سے جو خود الفاظ کی شکل میں ہم تک نہیں پہنچی۔ آخری جو ذریعہ ہے وہ خبر واحد ہے۔ آج ہم خبر واحد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ قابل اعتبار روایت، قابل اعتبار جسے ہم ثقہ کی روایت کہتے ہیں۔ ثقہ یعنی جس پر اعتماد کیا جائے، جو موثق ہو، جو موثوق بہ ہو، جس پر اطمینان ہو سکے، اس شخص کی روایت کہ جو قابل اعتماد آدمی ہو، وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ کیسے؟ آج اس کا بیان کرتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کل خبر لا یفید العلم۔ خبر واحد جسے کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ خبر جو خود علم کا فائدہ نہ دے،
لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا واحد، اس کا مطلب تو ہوتا ہے ایک. ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہم ایک راوی ہی ہو، بلکہ دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں. البتہ اگر تین یا اس سے زائد ہوں تو اس کو خبر متضافر کہا جاتا ہے، روایات متضافرہ کہا جاتا ہے، وہ جن کے اندر کثرت راوی پائی جائے لیکن تواتر تک پھر بھی نہیں پہنچتا. چونکہ تواتر کیا ہے؟ خبر متواتر علم زا ہے، علم تولید کرتی ہے، مولد علم ہے، اس سے علم آ جاتا ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ وہ خارج ہے. دون تواتر جتنی بھی ہیں ان کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. اس میں واحد کا مطلب یعنی ایک جو راوی ہے وہ موضوعیت نہیں رکھتا، ایک ہو، دو ہو، تین ہوں، اگر وہ تواتر تک نہیں پہنچتی، اگر وہ علم تک نہیں پہنچاتی تو ان سب کو اصولی طور پر خبر واحد ہی کہا جاتا ہے. لہٰذا کل خبر لا یفید العلم، جس میں اخبار متضافرہ بھی شامل ہیں اور ایک خبر ایک راوی اور دو راوی کی اخبار بھی شامل ہیں. یہ تو ہو گئی تعریف. اب ہے حکم. حکم کیا ہے ایسی خبر کا کہ جو لا یفید العلم ہے، جس سے ہمیں علم اور اطمینان کلی حاصل نہیں ہو رہا. علم سے مراد یہاں پہ وہی 92.5 92.5 جو ہے، چونکہ علم قطعی اور وہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک ایسا اطمینان کہ جو علم تک پہنچا دیتا ہے، جو علم کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ نہیں آ رہا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر خبر دینے والا قابل اعتماد ہو تو حجت ہے. اگر یہ خبر جو اس حد تک پہنچ جائے کہ جس پہ ہم اطمینان کر سکیں. اطمینان سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کو احتمال تو ہے کہ شاید یہ مثلا اس کے اندر اس کو غلطی ہو گئی ہو، آپ احتمال دے رہے ہیں کہ وہ غفلت کر گیا ہو، احتمالات دیگر آپ دے رہے ہیں جس سے کیا ہے آپ کو علم نہیں ہو رہا. جب علم نہیں آ رہا اس کے باوجود بھی حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر دینے والا خود آدمی قابل اعتماد ہے، لہٰذا جب قابل اعتماد آدمی ہے تو اس کی روایت حجت ہے. یہ ہو گیا حکم. دلیل. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہاں پہ عقلی نہیں ہے، شرعی ہے. عقلی نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذاتاً عقل کہے کہ حجت ہے، ذاتاً حجت نہیں ہے کیونکہ علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو اس صورت میں دلیل عقلی نہیں ہے، کیونکہ عقل یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ آپ حتماً و حتماً اس کو حجت مانو، بلکہ عقل یہاں پہ یہ بھی تو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو سکتا ہے اس نے غفلت کی ہو سکتا ہے اس نے ٹھیک سے نہ دیکھا ہو، پھر خبر دے رہا ہے. لہٰذا صرف قابل اعتماد ہونا تو کافی نہیں ہے کہ بات کو ثابت کر سکتی ہے. لہٰذا شرعی طور پر ہمیں دلیل دیکھنی پڑے گی، عقلی یہاں پہ دلیل نہیں ہے. شرعی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہاں پہ آیہ نبا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو اس صورت میں جانچ پڑتال کرو. تو یہ تو فاسق کی خبر کے بارے میں ہے. کیسے استدلال کریں گے کہ قابل اعتماد روایت حجت ہے، قابل اعتبار آدمی کی روایت حجت ہے، موثوق بہ آدمی کی روایت حجت ہے؟ کہتے ہیں یوں استدلال یوں کریں گے کہ شرط کا مفہوم ہے. یہاں پہ ایک جملہ ہے جو جملہ شرطیہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ. تو ہم شرط کا مفہوم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک منطوق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفہوم. منطوق وہ ہوتا ہے جو کلام کے اندر ہوتا ہے، مفہوم جو ہوتا ہے وہ اسی کلام کا جو مخالف ہوتا ہے، جسے مفہوم مخالف کہتے ہیں، اسی کلام کے اندر چھپا ہوتا ہے لیکن وہ بیان نہیں، یعنی نطق نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر عادل آ جائے، ان جاءکم عادلن، یعنی اگر تو فاسق آ جائے تو فتبینوا، جانچ پڑتال کرو، خود جا کے دیکھو کہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو. لیکن اگر لم یجئکم فاسق بنبأ، اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے بلکہ خبر دینے والا کون ہو؟ عادل ہو، تو پھر بھی فتبینوا، پھر بھی جانچ پڑتال کرو. کہتے ہیں نہیں، پھر مفہوم یہ ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو پھر جانچ پڑتال لازم نہیں ہے. لہٰذا بس ہم مفہوم کے ذریعے استنباط کریں گے کہ یہاں پہ
آیت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی موثوق بہ آدمی آ جائے، اگر کوئی سچا آدمی آئے، فاسق نہ ہو، عادل ہو، تو اس صورت میں اس کی روایت حجت ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل سیرت ہے، پیروان شریعت اور عقلاء کا طرز عمل۔ ہم نے ابھی گزشتہ ہی بتایا ہے کہ پیروان شریعت کا طرز عمل اور عقلاء کا طرز عمل ایک طرح سے حجیت اختیار کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عصر تشریع میں کاشف بنتا ہے، کاشفیت رکھتا ہے۔ جب ہم عصر تشریع میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام کے تمام صحابہ ہیں، جو تابعان ہیں، وہ کیا ہیں؟ عمل کر رہے ہیں روایات کے اوپر، اصحاب ائمہ عمل کر رہے ہیں روایات کے اوپر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ عمل کرتے ہیں، اور شریعت نے اس رویے سے نہیں روکا۔ جب نہیں روکا تو ہم اس سے کشف کریں گے کہ شریعت اس پہ راضی ہے اور اسے امضاء شریعت حاصل ہے۔ یہ دو دلائل فعلاً دیے گئے ہیں۔ اگلے حلقات میں انشاءاللہ مزید دلائل کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ الرابع خبر الواحد الثقتی، چوتھا جو طریقہ ہے، جو ذریعہ ہے اس بات صدور نص کا، وہ ایسے شخص کی خبر ہے جو ثقہ ہے۔ واحد صفت ہے، واحد موصوف ہے اور ثقہ اس کی صفت ہے۔ واحد یعنی ایک آدمی، ایک شخص جس کی خبر ہے، اور یہ شخص کیا صفت رکھتا ہے؟ الثقہ، یہ ثقہ ہے، یہ قابل اطمینان آدمی ہے۔ اچھا ایک شخص ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ وَنُعَبِّرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اصل میں یہاں پہ واحد یا ایک کو موضوعیت حاصل نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نُعَبِّرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ كُلِّ خَبَرٍ لَا يُفِيدُ الْعِلْمِ، میں یہ معیار ہے کہ خبر واحد سے ہماری مراد ہر وہ خبر ہے جو خود ذاتاً علم کا فائدہ نہیں دیتی، جو ذاتاً علم تک نہیں پہنچاتی۔ جو علم تک پہنچا دے وہ متواتر ہے، جو علم تک نہ پہنچائے وہ واحد ہے، چاہے اس کے راوی دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے زیادہ ہوں۔ وحکمہ، یہ تو ہو گئی تعریف۔ حکم کیا ہے؟ انہ اذا کان المخبر ثقۃ اخذ بخبرہ، حکم یہ ہے کہ اگر خبر دینے والا یعنی مخبر ثقہ ہو، قابل اطمینان ہو، اخذ بخبرہ، تو اس کی خبر کو لے لیا جائے گا۔ وکان حجتا، اور وہ حجت بنے گی۔ والا، اگر مخبر ثقہ نہ ہو تو فلا، اس صورت میں لا یکون حجتا، حجت نہیں بنے گی۔ وہذہ الحجیۃ ثابتۃ شرعا لا عقلا، یہ جو حجیت ہے خبر واحدہ کی، یہ خبر واحد کی، یہ عقلاً ثابت نہیں ہے بلکہ شرعاً ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی حجیت شرعاً نہیں بلکہ عقلاً ضروری ہے، یہاں پہ برعکس ہے۔ کیوں؟ لأنها لا تقوم على اساس حصول القطع، کیونکہ یہاں پہ اس کی بنیاد قطع نہیں ہے۔ اگر قطع ہوتا، یقین ہوتا، تو اس صورت میں عقلاً ثابت تھی۔ اگر قطع نہ ہو تو اس صورت میں عقلی طور پر کوئی استلزام نہیں ہے، عقل آپ کو ملزم نہیں کرتی کہ آپ یقیناً اس کے اوپر عمل کرو۔ نہیں، عقل کہتی ہے کہ اگر آپ احتمال دے رہے ہو کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے غفلت ہو گئی ہو، تو آپ عمل نہیں کرو گے۔ عقل آپ کو یہاں پہ اجبار نہیں کرتی۔ بل تقوم علی اساس امر الشارع، بلکہ شرعی ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ قائم ہے امر شارع کی بنیاد پر۔ باتباع خبر الثقہ، شارع یہ کہتا ہے کہ خبر ثقہ کی پیروی کرو۔ کیسے؟ فا کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ فقد دلت ادلۃ شرعیۃ عدیدۃ علی ذلک، اس کے اوپر کئی ایک دلائل شرعی موجود ہیں۔ عدیدہ یعنی کئی ایک، متعدد شرعی دلائل موجود ہیں۔ ویأتی بیانها فی حلقۃ مقبلۃ انشاءاللہ تعالی، اگلے حلقے میں اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ صرف ایک دلیل شرعی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیرت عقلاء، یہ سیرہ متشرعہ۔ کہتے ہیں وَمِن تِلْكَ الْأَدِلَّةِ آیَةُ النَّبَإِ،
ان ادلہ میں سے جو دلالت کرتی ہیں کہ خبر واحد ثقہ حجت ہے آیہ نبا ہے، وہی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس ایک فاسق شخص، ایک جھوٹا شخص، ایک بدکار شخص خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو پھر اس کو جانچ پڑتال کرو، تبین کرو، دیکھو کہ کیا صحیح اس نے بات کی ہے یا غلط بات کی ہے۔ فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ، کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ یوں استدلال کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک جملہ شرطیہ موجود ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، فتبینوا جزا ہے، شرط اور جزا مل کے جملہ شرطیہ بنتا ہے۔ وَهِيَ تَدُلُّ مَنْطُوقًا عَلَى إِنَاطَةِ وُجُوبِ التَّبَيُّنِ بِمَجِيءِ الْفَاسِقِ بِالنَّبَأِ، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے۔ منطوق تو یہ کہہ رہا ہے، منطوق دلالت کر رہا ہے علی اس بات پر کہ اناطت وجوب التبین، کہ وجوب تبین منوط ہے، مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ فاسق خبر لے کر آئے، بمجیء الفاسق بالنبأ، اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تبین کا وجوب آئے گا۔ وجوب تبین منوط ہے اور مشروط ہے، منحصر ہے اس چیز میں کہ فاسق خبر لے کر آئے، یعنی خبر لانے والا فاسق ہو۔ وتدل مفہوما، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ علی نفی وجوب التبین فی حالت مجیء النبأ من قبل غیر الفاسق، کہتے ہیں کہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ تبین واجب نہیں ہے، نفی وجوب التبین یعنی تبین واجب نہیں ہے، فی حالتی، اس حالت میں کہ مجیء النبأ من قبل غیر الفاسق، جب خبر ایک غیر فاسق شخص کی طرف سے آئے۔ کیوں اب واجب نہیں ہے تبین کرنا؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِحُجِّيَتِهِ، اس کی وجہ صرف یہی بنتی ہے کہ کیونکہ وہ حجت ہے، وہ خبر حجت ہے، وہ خبر قابل اعتماد ہے۔ فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ حُجِّيَّةُ خبر العادل ثقہ، یہاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ خبر عادل ثقہ حجت ہے، یعنی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ وَيَدُلُّ عَلَى حُجِّيَّةِ خَبَرِهِ أَيْضًا أَنَّ سِيرَةَ الْمُتَشَرِّعَةِ وَالْعُقَلَاءِ عُمُومًا قَائِمَةٌ عَلَى الْإِتِّكَالِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ ایک اور دلیل جو حجیت خبر واحد پر دلالت کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیرہ متشرعہ یعنی پیروان شریعت کی سیرت، والعقلاء عموماً، بلکہ عموم عقلاء کی جو سیرت ہے وہ قائم ہے علی الاتکال علیہ، کہ وہ خبر واحد پر جو ثقہ ہو، قابل اطمینان ہو، تو وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنَسْتَكْشِفُ مِنْ انعقاد سیرت المتشرعات علی ذلك واستقرار عمل اصحاب الائمة والرواة علیہ ان حجیتہ متلقات لهم من قبل الشارع، کہتے ہیں کہ جب سیرہ متشرعہ اس بات پر منعقد ہوتی ہے، یعنی اس خبر واحد پر عمل کرنے پر منعقد ہوتی ہے، اور عمل اصحاب ائمہ، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی کیونکہ وہی متشرعہ ہی یہی اصحاب ائمہ والروات اور راوی ہیں، یعنی کیسے ان کی سیرت اس بات پر قائم ہے؟ وہ یوں قائم ہے کہ اصحاب ائمہ اور جو راویان اصحاب ہیں یا راویان ائمہ ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے علیہ، خبر واحد پر، یعنی ان کے پاس مثلا ایک شخص آتا تھا، مثلا زرارہ آ کر کہتا تھا کہ میں نے امام سے یہ سنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس پر عمل کر دیتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَنَسْتَكْشِفُ، یہاں سے ہم کشف کرتے ہیں کہ أَنَّ حُجِّيَّتَهُ مُتَلَقَّاتٌ لَهُمْ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، کہ خبر واحد کی حجیت ان کے لیے متلقات تھی، یعنی انہوں نے اس کو تلقی کیا تھا، انہوں نے اس کو اخذ کیا تھا، کہاں سے؟ من قبل الشارع، شارع کی طرف سے اخذ کیا تھا، وفقا لما تقدم من حدیث عن سیرت المتشرعہ، مطابق با اس چیز کے کہ جو ہم بتا چکے ہیں، ابھی گزشتہ بحث میں ہی گزرا ہے کہ من حدیث عن سیرت المتشرعہ، جو بات گزر چکی ہے سیرت متشرعہ کے حوالے سے، جو ہم نے تراکم احتمالات کی بات کی تھی کہ جب ایک آدمی عمل کرے گا تو ہمیں تھوڑا سا یقین ہوگا، تھوڑا سا مثلا احتمال دیں گے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے،
یعنی 50% احتمال ہوگا. 50% یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے. پھر جب 2 آدمی عمل کریں گے، 3 آدمی کریں گے، پھر جب عمومی سیرت کی بات آئے گی تو یوں ہمیں احتمالات بڑھتے جائیں گے اور پھر ہم نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ ایک من قبل الشارع ہے، یعنی یہ متلقات چیز ہے، یعنی ماخوذ چیز ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے. تو یہ بیان تھا. کہتے ہیں وفقا لما تقدم، اسی بیان کی روشنی میں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سیرت متشرعہ کے بارے میں، وکیفیت الاستدلال بہا، اور اس سیرت متشرعہ سے استدلال کی کیفیت کے بارے میں. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے خبر واحد کی بحث کی اور جو 4 ذرائع تھے ہم نے آج اسے مکمل کر لیے کہ تواتر، اجماع و شہرت اور سیرت متشرعہ یہ تینوں حجیت ذاتی رکھتے ہیں، جبکہ خبر واحد کی جو حجیت ہے وہ شرعی نوعیت کی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے خبر واحد کی تعریف کی اور بتایا کہ کل خبر لا یفید العلم، ہر وہ خبر جو علم تک نہ پہنچائے وہ خبر واحد ہے. اور پھر ہم نے حکم بتایا کہ اگر خبر دینے والا قابل اعتماد ہو تو حجت ہے، اگر نہ ہو تو حجت نہیں ہے. پھر ہم نے آیہ نبا سے استدلال کیا اور بتایا کہ جملہ شرطیہ ہے اور شرط کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خبر دینے والا عادل ہو تو پھر جانچ پڑتال لازم نہیں ہے. اور آخر میں ہم نے بتایا کہ پیروان شریعت اور عقلاء کا طرز عمل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خبر واحد حجت ہے. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.